السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 24 دسمبر سن 2021۔ بڑی گرما گرم خبر ہے میرے پاس آج، اور بڑی زبردست، بڑے عرصے کے بعد آج تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنی پارٹی کی جو کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں وہ گرجے ہیں بالکل اسی انداز میں جیسے وہ کنٹینر پر ہوتے تھے۔ اور آج انہوں نے بالکل یہ جو میٹنگ تھی، اس میں دو تین چیزیں طے ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ جو پارٹی کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو لیڈران ہیں کے پی کے، جس میں پرویز خٹک بھی ہیں، وزیر اعلیٰ محمود خان بھی ہیں، علی احمد ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، عاطف ہیں، عاطف خان، اور دوسرے جو سارے لوگ ہیں، اسد کیسر صاحب سپیکر بھی اس میں ہیں۔ آج ان کو وزیر اعظم صاحب نے جو سنائی ہے نا، شاہ فرمان خاص طور پر جو گورنر ہیں کے پی کے سب کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ جو پارٹی کے پی کے میں ہاری ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہاری ہے، اور میں نے مقامی آپ پر اعتماد کر کے آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ امیدواروں کو چنیں، لیکن آپ نے وہی کام کیا جو نواز شریف کرتا ہے، جو زرداری کرتا ہے، اقربا پروری کی آپ نے، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، ساتھیوں کو آپ نے ٹکٹ دی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اور انہوں نے ایک بڑی 21 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جو پورا ڈھانچہ انہوں نے ایک تو جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا تحلیل کر دیا، اور پارٹی کا ڈھانچہ، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو بھی ٹکٹ کسی رشتہ دار کو دینا ہوگا نا، تو وہ جو پارٹی کی مرکزی جو قیادت ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ بعض اوقات ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں جو رشتہ دار ہیں وہ میرٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پارٹی قیادت 21 ممبر کمیٹی بنائی ہے۔ آئین جو ہے وہ اس کا ڈھانچہ بھی وہ پورا پی ٹی آئی کا وہ پورا بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات بڑی زبردست کہ انہوں نے بخیے ادھیڑ دیے ہیں، آج انہوں نے صاف صاف سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پارٹی کا تشخص برباد کیا، آپ لوگوں نے میرا نام برباد کیا، میں نے پاور آپ لوگوں کو دی، پارٹی کو دی، ماضی کے حکمرانوں کی طرح اپنے پاس نہیں رکھی، لیکن آپ نے عزیز و اقارب کو آپ نے کھڑا کیا۔ اچھا، پھر ایک اور آج چکر دینے کی کوشش کی وزیر اعظم کو۔ انہوں نے کہا جی وہ آپ ووٹس اگر دیکھ لیں تو جو ووٹس پڑے ہیں ان کی تعداد زیادہ تحریک انصاف کی ہے، تو آج بھی وہ پاپولر پارٹی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ووٹ کم پڑے یا زیادہ پڑے، مجھے بتائیں کہ آپ الیکشن ہارے ہیں، اور یہ آپ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے، اور دوسرا آپ نے پارٹی کا تشخص پر جو میں جس چیز کے لیے کھڑا رہتا ہوں، جس چیز کی میں بات کرتا ہوں کہ اقربا پروری نہیں ہوگی، آپ نے اسی چیز کو پروموٹ کیا۔ بڑا کھل کر آج انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے بات کی۔ لیکن ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہوئی آج۔ وزیر اعظم صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف کی سزا کو ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی جو نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو سکے۔ خود انہوں نے سوال کیا وہاں پر، شرکاء کو ایک تو اعتماد میں لیا، اور دوسرا یہ کہا کہ اعلیٰ عدلیہ پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب ان کو نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، اور اب ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بڑا افسوسناک ہے، اگر یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی سزا ختم ہوتی ہے، نواز شریف کی نااہلی ختم ہوتی ہے، تو پھر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پھر یہ پاکستان میں جیلوں کے دروازے کھول دیں آپ، یہ جو آپ نے دوسرے لوگوں کو بند رکھا ہوا ہے ان کو بند رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ورکر سوال کر رہے تھے تحریک انصاف کے، جو عام پاکستان کا شہری یہ سوال کر رہا تھا کہ ایک شخص جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا سنائی، وہ صادق اور امین نہیں رہا، وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گیا، لیکن اپنی سزا بھگتنے سے پہلے وہ لندن چلا گیا، اور وہاں پر وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پر اور ادھر ادھر نہ صرف وہ کافیاں پی رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اب آج اسلام آباد میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان کا استقبال کہاں کیا جائے، نواز شریف کا، ان کو راولپنڈی لینڈ کرایا جائے یا ان کو لاہور لینڈ کرایا جائے۔ اور یعنی ایک آدمی جو نااہل ہے، جس کی ابھی نااہلی ختم نہیں ہوئی، جو نہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، نہ اس کے نام سے کوئی پارٹی کے ٹکٹ کسی کو جاری ہو سکتے ہیں، وہ پارٹی میں اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پارٹی یہاں پر یہ مشورہ کر رہی ہے اور لوگوں سے بات کر رہی ہے کہ اس کو کیسے، اس کا استقبال کون سے شہر میں کیا جائے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے اپنی پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے
ان کے سامنے یہ بات کی ہے کہ عمران کے جو نواز شریف ہے اس کو واپس لانے کے لیے، اس کی نااہلیت ختم کرنے کے لیے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل کیا۔ اب بڑا سوال ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، میں آپ ہی سے کر رہا ہوں یہ، کہ کون کوشش کر رہا ہے یہ ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، جو نئے نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ کیا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیا وہ پاکستان کی عدلیہ میں کچھ لوگ ہیں؟ یا کیا وہ جو وکلاء برادری ہے ہماری، وہ اس میں حصہ لے رہی ہے؟ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ہے نئی، اس کے جو صدر ہیں احسن بھون، انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے اور ہم یہ جو ساری زندگی کی جو نااہلی ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم موو کریں گے، سپریم کورٹ سے ہم انٹرپریٹیشن لیں گے۔ اب کیا وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ لیکن جو پی ایم ایل این کے لیڈران نے جو تاثر دینے کی کوشش کی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیہائنڈ دا سین بات چیت ہو رہی ہے، وہ نام اسٹیبلشمنٹ کا نہیں لے رہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ان کے داماد کی جو جیت ہے اور ان کی جماعت کی جو کے پی کے میں جیت ہے، اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان یہ سی بی ایم کا پہلا عملی مظاہرہ ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے تھے کہ میں الیکشن جیتا ہوا ہوں، مجھے الیکشن ہرایا گیا، تو اب وہ جو پشاور میں ان کے داماد جیتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ جو جے یو آئی ایف جیتی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک واضح اشارہ دیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں ہرائیں گے۔ نواز شریف صاحب اور اپوزیشن کی جماعتیں، یہ ان کا مطالبہ رہا ہے کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ساتھ نہ ہو، اگر آزادانہ طور پر سارے معاملات ہوں تو ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سی بی ایمز ہیں۔ لیکن آج وزیر اعظم صاحب کی جو اپنی سینئر لیڈرشپ سے یہ بات ہے، یہ بڑی الارمنگ بات ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خان کے اندر جو لوگ اجلاس سے شرکت کر کے آئے، ایک پارٹیسپینٹ سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا آج خان چارج تھا، خان آج وہی پرانا اپوزیشن والا خان نظر آ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ٹکرا جائے گا وہ، اور یہ جو راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں نا، اس بات پر پھڈا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ خان آج جو میسج دیا اپنی پارٹی کو خان نے کہ بالکل آپ تیار ہو جائیں، راستے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف کی نااہلیت ختم کرنے کی، لیکن خان نے یہ کہہ دیا کہ میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس کو نہیں ہونے دوں گا۔ اگر یہ ہونا ہے تو پھر اب ساری جیلیں ہیں پاکستان کی، ان کے دروازے کھول دیں، پھر کسی کو جیل میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب کون یہ راستے تلاش کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے، یہ میں آپ جانیں اور خان صاحب جانیں اور وہ جو لوگ راستے تلاش کر رہے ہیں وہ جانیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پھڈا ہے، پھڈا، اور یہ دنگا ہے، دنگا، اور خان جو ہے پرانی فارم میں واپس آ گیا ہے، ٹالریٹ نہیں کرے گا اور اس بات پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آج وہ جو کنٹینر پر کھڑا ہوا خان تھا، آج پارٹی میں وہ لوگوں کو نظر آیا، اور تحریک انصاف کے کارکن اس سے بالکل بہت چارج ہو گئے ہیں، بالکل ہر جگہ پر، جیسے ہی یہ میسج گیا ہے کہ بالکل نو کمپرومائز، اور نواز شریف کی نااہلیت ختم کرنے کی جو بھی کوشش کر رہا ہے اس سے سیدھی لڑائی۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔